الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یار ولم یولد بہر جا دستگیر ولم يكن حافظ ترى ناصر له كفوا أحد. ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس ذات بابرکات نے
اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص فضل سے ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ابتدا ہی میں اللہ کے گھر میں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کے لیے پہنچ گئے۔ الحمدللہ۔ انسان جلد باز بھی ہے، نہ شکر ہے، اور کسی چیز سے نفرت کر کے اس سے دور بھاگتا بھی ہے، پسند بھی ہے اور ناپسندیدگی بھی ہے، مجبور بھی ہوتا ہے، مغلوب بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی غالب بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو ایک کرائیٹیریے میں، ایک زاویے میں، ایک سانچے میں، ایک ڈھانچے میں محفوظ کیا جائے اور اس کا غم اس کرائیٹیریا، اس حد بندی کے اندر رہے، خوشی اس حد بندی کے اندر رہے، لالچ اس حد بندی کے اندر رہے، غنا اس حد بندی کے اندر رہے، ڈرنا، بہادری دکھانا اس حد بندی کے اندر رہے، تو پھر انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کامیاب ہیں۔ وہ حد بندی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی۔ لالچ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے عین مطابق نیکیوں کی، آخرت کے سنورنے کی، اللہ کی رضا کی، اپنے خالق اور مالک کی خوشنودی کی، اپنے رب سے ملاقات کی، تو پھر یہ لالچ بھی انسان کو دنیاوی اخروی کامیابیاں دیتی ہے۔ خوف، ڈر اپنے رب کا، اس کی ناراضگی کا، اس کے غضب کا، اس کے ناراض ہونے کا، اس کے عذاب کا، اس کی سزا کا، اس کے پکڑ کا، تو یہ ڈر انسان کو دنیاوی اخروی کامیابیاں دلاتا ہے۔ دلیری اللہ کے دین پہ ڈٹ جانے کی، دلیری سنت پہ ڈٹ جانے کی، اور بدعت کے رد میں، شرک کے خلاف، توحید کے حق میں، ظلم کے خلاف، مظلوم کے حق میں، تو یہ دلیری انسان کو دنیا آخرت میں کامیابی دلائے گی۔ کسی چیز کے حاصل کرنے کی جد و جہد، اگر وہ چیز حلال، طیب، پاکیزہ ہے، تو اس کا حصول عین عبادت ہے، اس کا حصول اللہ کے ہاں پسندیدہ، اس کا حصول، اس کو حاصل کرنا اللہ کے ہاں پاکیزگی ہے۔ اور کسی چیز سے دور بھاگنا، یہ بھی اگر قرآن و سنت کے اس حد بندی اور اس سانچے کے اندر رہ کر برائیوں سے دور بھاگتا، زنا اور بے حیائی اور فحاشی سے دور بھاگتا، تو یہ چیز بھی اس کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، آتا للہ، منع للہ، کسی کو کچھ دے اللہ کے لیے، دینے سے ہاتھ روک لے اللہ کے لیے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، کیونکہ اس کی محبت اللہ کے لیے ہے اور اس کی نفرت اللہ کے لیے ہے، اس کا جینا اللہ کے لیے ہے
اس کا مرنا اللہ کے لیے۔ تو جب یہ حد بندی اور سانچہ ہے بڑا مشکل، یہ کرائیٹیریا مشکل ہے، اپنے آپ کو اس حد میں ٹھہرانا مشکل ہے۔ قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، قدم قدم پہ ناراضگیاں ہیں، قدم قدم پہ رشتے ٹوٹتے دکھتے ہیں، یاریاں چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، غالب مغلوب مایوس، محبت نفرت میں بدلتی بھی نظر آتی ہے، رشتوں کی زنجیریں اس کے پاؤں کو جکڑتی ہیں، اس کے قدموں کو جکڑتی ہیں۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ اگر حد بندی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، سانچہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام تر خوبیاں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سانچے میں انسان کو ڈالتی ہیں اور پھر اسے پختہ کرتی ہیں، پھر اسے مستقیم بناتی ہیں، اسے استقامت دیتی ہیں، وہ سوائے اللہ کے قرآن کے اور سوائے رسول اللہ کے فرمان کے یہ سانچہ، یہ حد بندی، یہ کرائیٹیریا نصیب نہیں ہو سکتا۔ امتحان جو پڑھا ہے اس کا دیتا ہے بندہ۔ ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں تو آپ اس کا امتحان نہیں دے سکتے، ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں تو اس کا امتحان بھی نہیں۔ آپ نے پڑھا کیا ہے، امتحان اس کا ہے۔ آپ نے اپنے عقائد اور نظریات کس سے بنائے ہیں، امتحان اس چیز کا۔ آپ نے اپنا آئیڈیل کس کو چنا ہے، امتحان اس چیز کا۔ زندگی امتحان ہے، جو بویا ہے کاٹنا وہی ہے، جو بویا ہے کاٹنا وہی، جو بنیاد ہے عمارت اسی پہ کھڑی ہوگی۔ کمزور ہے تو عمارت بھی کمزور، اور اگر وہ بنیاد تگڑی ہے تو عمارت بھی تگڑی۔ گندم بوئی ہے تو گندم ہی کاٹیں گے، گنا بویا ہے تو گنا ہی کاٹیں گے، کپاس بوئی ہے تو کپاس ہی کاٹیں گے۔ کاٹنا وہی ہے جو انسان نے بونا ہے۔ اخروی کامیابیوں کے لیے، اخروی کامرانیوں کے لیے دنیا کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے کہ نہیں؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یہ اصول قاعدہ قانون تو ٹھیک ہے، لیکن تم میں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی موجود ہے۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن عزت والا ہوگا کون؟ ایک چیز میرے پاس ہے لیکن میں دوں گا کسے؟ ایک چیز خدا کے پاس ہے، وہ چیز سب کو چاہیے، ضرورت سب کی ہے، کون ذلیل ہونا چاہتا؟ اپنا پرایا، امیر غریب، مسکین مانگنے والا، غنی فقیر، بادشاہ امیر، کون ذلیل ہونا چاہتا ہے؟ ذلت کو کوئی پسند نہیں کرتا، ہر کوئی عزت چاہتے ہیں، ہر کوئی بولو عزت چاہتے ہیں۔ لیکن عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ سارے بولو اللہ کے پاس۔ دے گا کسے؟ دے گا کسے؟ میرے پاس ہے، دوں گا، لیکن شرط کیا لگائی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جسے تم عزت سمجھتے ہو وہ عزت نہیں، عزت وہ ہے جو میں رب دیتا ہوں۔
بولو عزت وہ ہے جو میں رب دیتا ہوں. وہ کیا؟ تم گزر جاؤ اور زمین کے ذرے بھی تمہارے لیے دعا کریں، زمین کے جانور بھی تمہارے لیے دعا کریں، انسانوں کے دل میں تمہاری محبت ہو، اللہ کی مخلوق بھی تم سے محبت کرے، تم دنیا چھوڑو تو فرشتے تمہارا استقبال کریں. اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، عہدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق اعمال سے ہے. اعمال بنتے ہیں جب ایمان بنے، ایمان بنتا ہے جب قرآن آئے زندگی میں. قرآن کے بغیر ایمان نہیں، اور ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں ہوتا. باتیں مشکل تو نہیں ہونے لگ گئی، آسان آسان باتیں. ایمان اور یقین کے بغیر عمل صالح نہیں ہو سکتا، اور ایمان قرآن کے بغیر بن نہیں سکتا. قرآن گرے کھولتا. کیا کہا میں نے، ذرا آپ بھی کہیں. قرآن گرے کھولتا. پنجابی میں کہوں قرآن گنڈا کھول چھڑدا ہے. گرے کھولتا ہے قرآن. خدا کی قسم اگر تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انابت کے ساتھ قرآن کو سنا جائے، انابت کے ساتھ. انابت کسے کہتے ہیں؟ جستجو، حق کا متلاشی. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ لبے تے رب بھی مل جاندہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ لبن نو کیڑی شے نہیں لبدی، اور تلاش کرنے پہ کیا نہیں ملتا. تلاش کرنے والا مخلص ہو اور اخلاص سے، دل سے تلاش کرے تو کہتے ہیں کہ نہیں، لبن والے نو تے رب بھی لب جاندہ ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. حق کا متلاشی، دل سے حق کا جستجو بنے، جستجو کرے. خدا کی قسم قرآن نس نس میں اتر جاتا. لیکن شرط یہ ہے محبت ہو، عقیدت ہو، ماننے کا جذبہ ہو. ماننے کا، وہ بول دے نہیں. ایک بندے کو 10 مرتبہ ہم ملتے ہیں، 20 مرتبہ ملتے ہیں، لیکن اس کے دل میں، ہمارے دل میں اس کا گھر نہیں ہوتا. 36 مرتبہ بندوں کو ملتے ہیں، اسے اپنے گھر نہیں بلاتے، دل نہیں ملا ہوتا. ایک بندے نو پہلی باری بندہ ملتا ہے تے نال ہی آندا آؤ کدی گھر بھی آؤ کدی. بولو تو صحیح، ٹھنڈ دینے جے لگی ہوئی، سردی تو نہیں لگی ہوئی. ہاں سردی ہے ضرور، لیکن قرآن جب اترتا ہے نا تو یہ غذا ہے روح کی، روح کی غذا قرآن ہے. ہاں، اور الحمدللہ یہاں کسی مسلک کی بات نہیں ہوتی، یہاں اللہ کے قرآن کی بات ہوتی ہے. کس کی بات ہوتی ہے؟ اللہ کے قرآن. میں نے جو آج موضوع آپ کے سامنے رکھنا اس کی تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ وہ موضوع سمجھ آ جائے اور آپ دل کے کانوں سے سنیے گا. رب کعبہ کی قسم یہ مسئلہ آپ کے دل دماغ میں پک نہ گیا تو پھر کہنا ایسا ٹھوس ہے، مولویاں دیاں گیراں تے کنڈیاں لا دیندا ہے. لاندا قرآن ہی، یہ گیریں کھولتا قرآن ہے. بولو سارے، گیرے کون کھولتا ہے؟ قرآن کھولتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے قرآن کا ایک نام ہے کتاب فرقان. کتاب فرقان. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی کتاب. کس میں؟ حق اور باطل میں. کس میں؟ او بولو، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب. تواڈے کولوں ڈر لگدا ہے مینوں، نہیں تے جمعے دا تقریر دا ٹائم میں 1:30 بجے 1.5 گھنٹہ کر دیاں.
لیکن تسی بھی جدوں مینوں ویندے ہو نا 2 بجے پورے اکھاں کڈ کے پھر مینوں ڈر لگ جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیو کیڑی آیت تو میں شروع کر لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم۔ قانون کیا کہ پردے آ جائیں، پردوں کے پیچھے انسان زندے کی طاقت سننے کی بولو، زندہ انسان سمیع ہے، سمیع ہے سمیع۔ ہم سمیع ہیں کہ نہیں؟ اور سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، ہم سننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم سمیع، اللہ بھی سمیع، اللہ بھی، ہم بصیر، اللہ بھی بصیر۔ ہماری سماعت اور ہمارے دیکھنے کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم سمیع ما تحت الاسباب، ہم سمیع ہیں ما تحت الاسباب، آنکھو ما تحت الاسباب۔ اللہ سمیع ما فوق الاسباب۔ ہمیں سبب چاہیے، اسے کسی سبب کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے، لیکن بعض لوگ وہ بھی نظر آتے ہیں جن کے کان ہیں پر سن نہیں سکتے۔ پہلا سبب تو ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ہمیں سننے کے لیے پھر دوسرا سبب، کانوں میں سماعت کی طاقت چاہیے۔ اب کان بھی ہے، سماعت کی طاقت بھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں سن سکتے۔ درمیان میں دیوار حائل ہے، پردہ درمیان میں کیا آ گیا بولو۔ اب اس دیوار کے پیچھے جو بندے باتیں کر رہے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے۔ ہمیں پردے بھی نہیں چاہیے۔ اب کان ہے، سننے کی طاقت بھی ہے، پردہ بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ آواز حد فاصل سے باہر ہے۔ اور ٹوٹیاں والی جگہ تے گلاں پہ کردے نے، پردہ بھی کوئی نہیں، پھر بھی نہیں سنتے، کیونکہ ادھا ایک فاصلہ ہے، وہ فاصلہ پورا ہونا چاہیے۔ کان ہے، سننے کی طاقت بھی بولو بولو ہے، پردہ بھی کوئی نہیں، لیکن فاصلہ زیادہ ہے، بات فاصلے کے اندر ہونی چاہیے۔ اب فاصلہ بھی کوئی نہیں، کان کے پاس ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ 3-4 اکٹھی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ہم تنگ ہو کے کہتے ہیں یار صبر تا کرو، سارے بول دے ہو پہ صبر تا کرو، نہ تیری سمجھ پی آوے، نہ تیری سمجھ پی آئے، نہ تیری سمجھ آئے، صبر تو کرو، ایک بولو، کیونکہ میں سمیع ہوں ما تحت الاسباب ہوں۔ جو ایک ہی وقت میں سب کی سنتا ہے وہ میں نہیں۔ اب بولو، جو ایک ہی وقت میں سب کی سنتا ہے وہ میں نہیں۔ وہ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ، وہ میں نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک ہی وقت میں ایک کی سن سکتا ہوں، اور پھر مجھے سننے کے لیے وہ آواز چاہیے جو میری لینگویج میں ہو، میری زبان میں ہو۔
पंजाबी वाले बंदे के सामने पठान पश्तो में बात करे, वो कहता है आवाज तो आई है पर समझ नहीं आई। पठान के सामने पंजाबी में बयान हो, वो कहता है मौलाना आवाज तो आई है पर समझ। हमें असबाब दर असबाब दर सबब दर सबब, सुनने के लिए बड़े असबाब चाहिए और चाहिए नहीं चाहिए। इसी तरह देखने के लिए भी बड़े असबाब चाहिए, आंखें चाहिए, फिर आंखों में नूर चाहिए, फिर चीज पर्दे के बगैर चाहिए, फिर हद फासिल में चाहिए। रात के अंधेरे में भी मैं नहीं देख सकता। कोई कमरे में इकट्ठे बैठे हों, एक दूसरे को सामने देखते हों, अचानक बिजली चली जाए, नेरा नहीं छा जाता। अरे किथे गए हो? इथैया नजर नहीं आता। आजकल के मौसम में धुंध पड़ती है, गाड़ी की लाइटें भी ऑन है, धुंध है, तो एक हद फासिल इंतहाई करीब हो जाता है, फिर उसके बाद भी नजर नहीं आता। तो मतला साफ भी चाहिए, यानी सबब दर सबब दर सबब दर सबब। अल्लाह कहता है मुझे ये बताओ, जिंदा जमीन पे खड़े हो, सुनने के लिए 3600 असबाब चाहिए तुम्हें। जमीन पे खड़े हो, असबाब चाहिए तुम्हें सुनने के लिए, और जब मर के मट्टी के नीचे चले जाते हो फिर कहते हो सुनता है, सबब भी कोई नहीं चाहिए। नहीं समझे हो, नहीं समझे हो। और जिंदा इंसान को सुनने के लिए सबब दर सबब दर सबब दर सबब कान चाहिए, कानों में सुनने की ताकत चाहिए, पर्दा नहीं चाहिए, आवाज हद फासिल में चाहिए, मेरी जुबान में चाहिए, इतने असबाब। और कभी कभी बंदा पास खड़ा है, फिर भी वो कहता है ऊंचा बोलो। क्यों ऊंचा बोलूं? मेरी कान में कतरा पानी का चला गया, बंद हो गया। उंगलियों के साथ खोलता है, दवाइयां डाल के खोलता है, आवाज नहीं आती। और तुम ही इंसान कैसा अजीब फैसला करते हो कि किसी मरने वाले के मरने के बाद उसकी कब्र पे जाके बोलते हो और कहते हो सुन रहा, जबकि तुम्हें सबब दर सबब चाहिए और उसके सुनने में पर्दे दर पर्दे दर पर्दे दर पर्दे। पहला पर्दा मट्टी के नीचे, दूसरा पर्दा मौत का, तीसरा पर्दा कफन का, चौथा पर्दा उन स्लैबों का, पांचवा पर्दा मट्टी मनों का। फिर भी कहते हो सुनते, फिर भी कहते हो सुनते, फिर भी समझते हो कि ये सुनता। दलील क्या तुम्हारे पास? पर्दों के पीछे से सुनने वाला कौन है? सिर्फ एक अल्लाह। ये मेरी सिफत है। अब सुनो कुरान की आयत, एक नहीं तीन तीन हवाले मुख्तलिफ अंदाज में कुरान समझाता है। अब इस मसले को समझो। इन तदऊहुम, अगर तुम इन्हें पुकारो, अगर तुम इन्हें पुकारो जो मर गए, जो कब्रों में चले गए, ला यस्माउ दुआकुम, तो ये तुम्हारी दुआएं पुकारें सुनते नहीं। सुनते? और बोलो सुनते नहीं, नहीं सुनते। न सुनते हैं न जवाब देते हैं, सुनते ही नहीं। एक हवाला मैंने दिया सूरह फातिर का। अब दूसरा हवाला देखिए सूरह रूम में
کس طرح اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، فَإِنَّكَ او میرا سونا محبوب، او میرا لاڈلا پیغمبر، میرا امام الانبیاء پیغمبر، نبی الانبیاء پیغمبر، سید الرسل پیغمبر، مقام محمود کا دلہا پیغمبر، فَإِنَّكَ بے شک آپ لا تسمع الموتى مرے ہوں کو سنا نہیں سکتا، میرا نبی آپ بھی نہیں سنا سکتا۔ فَإِنَّكَ لا تسمع الموتى، اور کچھ سمجھتے بھی پہ ہو گئے نہیں، سومو نہیں ہو گئے ہو۔ اِنَّكَ لا تسمع الموتى، میرا پیغمبر آپ بھی نہیں سنا سکتے مردے کو جو مر گیا۔ اب یہاں پر صوفی نے ڈنڈی ماری اور کہنے لگا یہاں اسماء کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا تو سنا نہیں سکتا، یہ نہیں کہا وہ سن نہیں سکتا۔ اچھا وہ گل سمجھ رہے جی؟ اللہ کہہ رہا میرا نبی تو سنا نہیں سکتا، اللہ نے یہ نہیں کہا وہ سن نہیں سکتا، یعنی اسماء کی نفی ہے، سنانے کی، سننے کی نہیں۔ اور قرآن تو ایسی بے نظیر کتاب ہے، لا ریب ہے، اسی آیت میں جواب موجود ہوتا ہے، تمام اعتراضات کا جواب اسی جگہ موجود ہوتا ہے۔ اگلی بات سنیے گا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم مردے کو اسی طرح نہیں سنا سکتا جس طرح کے زندہ انسان بہرا زندہ پردوں سے باہر تیرے سامنے کھڑا ہے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ کر لے تیری طرف، اس طرف منہ کر لے، تو اس کے پیچھے کھڑا ہو تو بہرے کو جس طرح نہیں سنا سکتا۔ دسو تا صحیح جیڑا بہرا ہے بہرا، اور جس کو گونگا کہتے ہو بہرا کہتے ہو، جب وہ تمہاری طرف دیکھ بھی نہ رہا ہو، الٹی طرف دیکھ رہا ہو، تم اسے سنا سکتے ہو؟ بولو بولو۔ اللہ کہتا ہے بہرا ایتھے بھی آنکھو سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتا۔ بہرا سن سکتا؟ سنتا؟ ہاں، قرآن نے یہ کیوں کہا اذا ولوا مدبرین، جب وہ تمہاری طرف پیٹھ پھیر لے، یعنی کوئی ابہام نہ رہے، سامنے بہرا کھڑا ہے، آپ اس کو کچھ کہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ہونٹوں سے، آپ کے اشاروں سے وہ سمجھ جائے۔ قرآن نے وہ ابہام بھی ختم کیا اور کہا کہ جب وہ پیٹھ پھیر لے تمہاری طرف، جب وہ تمہاری طرف پیٹھ پھیر لے، مارو ہاں چیکاں، ٹول کٹو، مائک تے سپیکر لاؤ تے توتیاں دے کناں نہ لا دیو، سن سکتا؟ نہیں۔ بولتے نہیں؟ سن سکتا؟ نہیں سن سکتا۔ تے صوفی ساری زندگی ایسے جی کٹ چھڑدا، سن دے نے 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 سن دے نے۔ قرآن کتنا واضح کہہ رہا ہے۔ یہ دلائل جو میں دے رہا ہوں کہاں سے دے رہا ہوں؟ قرآن سے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اذا ولوا مدبرین۔
جب وہ پیٹ کر لے جس طرح یہ نہیں سن سکتا، اسی طرح بدرجہ اولا جو مر گیا ہے وہ نہیں سن سکتا۔ یہ تو زندہ، صرف کانوں میں سماعت نہیں، روح تو ہے اس کے جسم میں۔ نیند نہیں آنے لگ گئی، کانوں میں سماعت نہیں، جسم میں روح ہے بہرے کے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں سن سکتا، تو جس کے جسم سے روح ہی نکل گئی وہ کیسے سن سکتا؟ بولو تو صحیح، اب بولو تو صحیح، سن سکتا؟ نہیں سن سکتا۔ نبی سے کہہ رہا ہے، ساڑھی تو گل ہی نہیں، نبی سے کہہ رہا ہے، ہماری تو بات ہی نہیں۔ اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی وہاں دیکھیے اس نظریے کو قرآن کس طرح تعبیر کرتا ہے، اس نظریے کو سنیے گا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیتا، سنے بھی، جواب نہیں دے سکتا، اگر سنتا بھی جواب نہیں دے سکتا۔ اور اس نظریے کو کیا کہتا ہے؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ مردے اٹھیں گے، یہ علماء صلحاء صوفیاء اتقیاء اٹھیں گے اور ان لوگوں کے اس شرک کا انکار کریں گے۔ معلوم ہوا مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک ہے، کیونکہ پردوں کے پیچھے سے سننے والا کون ہے؟ ہاتھ اس طرح کیا کرو، یہ حق ہے کتاب کا، اور یہ حق ہے اللہ کی بات کی تائید کا، کہ ہاتھ اٹھنا چاہیے کہ یہ پردوں کے پیچھے سے سننا صفت ہے کس کی؟ میرے اللہ کی، میرے اللہ کی چیز ہے۔ پردوں کے پیچھے سے سننا صفت کس کی ہے؟ میرے اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سن لے گا، سنتا ہے، کہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، ان کے اس شرک کا یہ انکار کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ صوفی نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ایک سننے والا اور کئی سننے والے بنا کے لوگوں کے نظریات خراب کر دیے۔ پردوں کے پیچھے زندہ انسان ایک پردے کے پیچھے سے نہیں سن سکتا، حد فاصل سے باہر نہیں سن سکتا، زندہ انسان نہیں سن سکتا۔ اور دلیلیں دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قبرستان سے گزرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اللہ کے نبی نے یہ ضرور فرمایا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ دستک دے کے اتنے آکھنا السلام علیکم، اونچی آواز سے کہنا ہے، دستک دے کے کہنا ہے۔ میرے نبی نے کہا صرف یہ کہنا السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو قبر والوں، اور مسلمانوں کے قبرستان پہ کہنا ہے۔ کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہ یہ دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور دعا کس کو سناتے ہو؟ اللہ کو۔ سارے بولو اللہ کو۔ دعا کس سے مانگتے ہو؟ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ یوں کہے اللہ سے۔ دعا کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگتے ہو۔ دعا کے لیے جس کے لیے دعا کی جائے اس کو سنانا ضروری نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ضروری۔ غلط مطلب جان بوجھ کر ضد اور اناد کی وجہ سے۔ کتنی میں نے دلیلیں دی؟ دو۔ کتنی؟ دو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، وَلَا يُنَبِّئُكَ، لا يُنَبِّئُكَ، اے گلہ دسدا کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے
قرآن اقرار کرتا ہے، قرآن پہلے سے بتا رہا ہے یہ آیتیں پڑھتا کوئی نہیں، لا ينبئک، یہ باتیں بتاتا کوئی نہیں، کون بتاتا ہے؟ مثل خبیر، جنوں ہر شے دا پتہ ہے وہی دسدا ہے۔ یہ گلاں کون دسدا ہے؟ او خبیر، خبیر جس کو ہر بات کا علم ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ اب سنو اگلی دلیل، تیسری دلیل سنیے گا، تیسری دلیل سنیے گا کس طرح قرآن سمجھاتا ہے، قربان جاؤں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، او دکاندار تو بھی سن، ادب قرآن بڑا اوکھا ہے، صرف مولویاں نو سمجھ آندا ہے اور انہوں نہیں سمجھ آندا، یہ بھی ڈنڈی مارتا ہے صوفی۔ اللہ فرماتا ہے یسرنا القرآن، یسرنا القرآن، میں ٹیل لا کے سوکھا بنایا ہے۔ کدے واسطے؟ انسانہ واسطے۔ سنو مثال، ما یستوی الاعمی والبصیر، او دکاندار تو بھی سن، او ملازم تو بھی سن، بزنس مین تو بھی سن، ایم اے پاس تو بھی سن، پرائمری پاس تو بھی سن، جے سکول دا منہ نہیں ویکھیا تو بھی سن، فیصلہ کرو یار، کیا فیصلہ کروانا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے خود بتاؤ، یستوی الاعمی والبصیر، یوں تم فیصلہ کر دو، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ کوئی ایک ہاں کی آواز میں بولے، لیکن ہووے عقل مند، پڑھیا بے شک نہ ہووے عقل مند، ہووے عقل والا، دنا والا۔ قرآن کہتا ہے فیصلہ تم کرو، دکاندارو تم کرو، بزنس مینو تم کرو، چودھریو تم کرو، مزارعو تم کرو، عہدے دارو تم کرو، مزدورو تم کرو، ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ سارے بولو۔ جو اللہ کے قرآن کی بات کو سمجھ گیا پھر نہیں بولا تو یہ اللہ کے قرآن نے پوچھا ہے تم سے، بولو کیا یہ برابر ہیں؟ دونوں زندہ، لیکن زندگی کی تو بات ہی نہیں، بات ہے آنکھ میں روشنی کی اور دوسرے کے آنکھ میں روشنی نہیں، اس کی آنکھ میں روشنی ہے، اس کی آنکھ میں روشنی نہیں۔ سنیو سنیو، قرآن بڑا خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، یستوی الاعمی والبصیر، ایدی آنکھ چ لو ہے، اودی چ لو کوئی نہیں، اس واسطے دوویں برابر نہیں، اس واسطے دوویں، اب بولو تو صحیح، اس لیے دونوں برابر نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، دسو تو صحیح، اندھیرے تے روشنی برابر نے، رات تے دن برابر ہے، رات وچ نور نہیں، دہاڑ وچ نور ہے تے برابر بولو نہیں۔ اگلی مثال، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ کڑک دی ہووے جون دی، جون دی 45 ڈگری 48 ڈگری، نسو 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 تے دوجی طرف بوڑ دی چھاوے، اللہ کہندا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور چھان تے دھوپ برابر نے، بولو ایتھے سکھ ہے اوتھے سکھ نہیں، ایتھے روشنی ہے اوتھے روشنی نہیں، یہاں
بصارت ہے، بصارت نہیں، یعنی ایک چیز ہے اور ایک چیز نہیں۔ بولو سارے، ایک چیز ہے اور ایک چیز نہیں، ایک چیز ہے اور ایک چیز۔ کیوں میں یہ اقرار کروا رہا ہوں؟ اس لیے کہ بات سمجھ آئے گی۔ آنکھوں والے میں نور ہے آنکھوں کا، انے وچ کوئی نہیں۔ رات اور دن برابر نہیں، دن میں نور اندھیرے میں نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، چھاؤں میں سکھ دھوپ میں نہیں۔ جب یہ تین چیزیں تم برابر نہیں مانتے جو کہ برابر نہیں ہیں، اگلی بات پھر سنو، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ جس طرح انا تے ویکھن والا برابر نہیں، جس طرح رات تے دہاڑ برابر نہیں، جس طرح دھوپ تے چھاں برابر نہیں، اسی طرح زندہ تے مویا بھی برابر۔ اکھی والے دی اکھاں وچ نور ہے، اندھے کی آنکھوں میں نور نہیں۔ رات میں روشنی نور نہیں، دن میں نور ہے۔ چھاؤں میں سکھ ہے، دھوپ میں سکھ نہیں۔ زندے انسان چ روح ہے، موئے چ روح نہیں۔ ایک ہے تے ایک نہیں، ایک ہے تے ایک اور بولو تو صحیح، ایک ہے تے ایک نہیں۔ اللہ کہندا جس طرح اکھی والے دی اکھی وچ نور ہے، انے دی اکھی وچ نور نہیں تے برابر بھی۔ ایسے طرح زندے کے جسم میں روح ہے، مردے وچ روح نہیں۔ جس طرح او برابر نہیں، اسی طرح اے بھی برابر نہیں۔ اینی گل سمجھ آئی جے؟ ہن اگلی دلیل سنیو، انشاءاللہ 14 طبق روشن ہون گے۔ او کیے؟ اللہ فرماندا ہے ان اللہ یسمع من یشاء۔ یقین کرو جے یہ گل تسی سمجھ گئے نا تے مسئلہ کلیئر۔ جے اے گل سمجھ گئے کیویں؟ ان اللہ یسمع من یشاء، پیچھے سی اللہ دا قانون، پیچھے کی سی اللہ دا قانون، اے اللہ دی قدرت، نہیں سمجھ آئی؟ پیچھے سی قانون، اے اللہ دی قدرت، تے قدرت کی ہے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے۔ پر معلوم ہویا 50 بندہ مریا پیا، کتنا؟ 50۔ اللہ جنوں چاہے سناوے، پتہ چلیا سن دے تے کوئی نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو نہیں سمجھ آئی؟ قرآن کہہ رہا ہے 50 بندے مرے ہوئے، جس کو چاہے اللہ سنائے، تے جے سارے ہی سن دے نے پہ تے اللہ نو کی لوڑ ہے کہن دی جنوں چاہواں سناواں۔ معلوم ہویا سندا تے کوئی نہیں، پر جنوں اللہ چاہے اونوں سنا دے وے، او دی قدرت دا وی انکار۔ سبحان اللہ۔ او کو گل سمجھ رلی جے کوئی نہ؟ معلوم ہویا قدرت پتھر نو بلا دیواں، قدرت کھجور دا تنا رووے میری قدرت، مردار گو بولے میری قدرت، ابو جہل دے ہاتھ وچ پتھر بولن میری قدرت۔ لیکن قانون کی ہے کہ مردے بول دے نہیں، لکڑاں بول دیاں نہیں، پتھر بول دے۔ اب بولو تو سمجھ لیجیے کوئی نہ۔ اگلی دلیل پھر سنو،
دلیلاں انشاءاللہ اللہ دا قرآن تے مسئلہ کھول چھڑدا ہے نا. وچ قدرت بیان کیتی سو، پہلا قانون پھر قدرت پھر قانون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے پھر قانون کی ہے؟ میرا سونا پیغمبر ما انتا بے مسمع من فی القبور. اب جڑے قبراں وچ پے نے تو بھی نہیں سنا سکدا. اگر سناونا چاہواں گا تے سناون والا کون ہے؟ میرا نبی تو بھی نہیں سنا سکتا. کو سمجھ نہ لیجیے کوئی. اللہ 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 اللہ. ایک واقعہ بھی قرآن دی دلیل دا سناواں تاکہ گل ہور نکھر جائے تھوڑی جی. ہاں 2-4 منٹ ہو گئے تے ثواب دی نیت نہ برداشت کرو گے کہ نہیں؟ او کلذی مر علی قریۃ. اللہ کہندے نے میرا ایک نبی نکلیا سیر تے اگے ویکھیو سو بخت نصر نے بیت المقدس والی وادی ساری تباہ کر دیتی، قتل عام کر دیتا، چھتاں گر گئیاں، مکان بلڈنگاں تباہ ہو گئیاں. ہائے ہائے ہائے. مرہ علی قریۃ، گزرا اللہ کا نبی ایک بستی پر سے، کیا دیکھتا ہے؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. ہر چیز بکھر گئی، تباہ، چھتاں گر گئیاں. انسان چھتاں تھلے نپے گئے اور وہ سوچنے لگا. کیا سوچتا ہے؟ سنیے گا کیا سوچتا ہے. اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ. یار اللہ ہے تے قادر، اللہ ہے تے قادر. عجیب قدرت ہے میرے رب دی، کیویں زندہ کرے گا انہاں نوں؟ قرآن پہ کہندا ہے سوچی پہ گیا، نال اور کوئی نہیں سو، کلے تے سوچی پہ گیا. تے او دی سوچ نو بھی سنن والا کون ہے؟ سوچی پہ گیا تے آکھن لگا کیویں؟ او ہوئے گا تے صحیح، میرا ایمان ہے، پر کیویں؟ میں تے عاجز ہاں سوچن تو. کیویں؟ بعد موت ہاں، انہاں دے مرن تو بعد کیویں اللہ اٹھاوے گا انہاں نوں؟ کیویں کرے گا؟ اللہ فرماندا ہے سوچیو سو تے ٹردیوں تھک گئے ہو. ایک درخت دے نال اپنا ٹکر والا پونا اتے ڈنڈی اتے ٹنگ کے اپنے کھوتے نو تھلے بن کے تے درخت نال ٹیک لا کے تے آرام کرن لگا. قرآن کہندا ہے آرام پیا کردا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اتھے ہی روح قبض کر لئی اللہ. اللہ موت دے دیتی اللہ نے. کتنی دیر؟ مئات عام 100 سال لئی. کتنی؟ 100 اب بولو 100 سال لئی. پیغمبر تے موت آ گئی تے جسم زمین دے تلے ہے کہ اتے 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 بولو زمین دے تھلے کے اتے. بندہ عام کے خاص، اب بولو بندہ عام کے خاص. رب دا برگزیدہ کہ گناہگار، اللہ دا پیارا برگزیدہ، اللہ دا پیغمبر زمین دے اتے درخت نال ڈولا کے اللہ فرماندا ہے میں انہوں موت دے دیتی. لوگو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ
عامن 100 سال موت دیتی ہے میں 100 سالاں وچ نیریاں چلیاں پر انہوں پتا 100 سالاں وچ قافلے گزرے پر انہوں پتا کوئی نہیں 100 سالاں وچ پرندے اڈے پر انہوں پتا کوئی نہیں 100 سالاں وچ بارشاں برسیاں پر انہوں پتا کوئی نہیں 100 سالاں وچ اولے پے انہوں پتا کوئی نہیں بدل گرجے پر انہوں پتا کوئی نہیں او ٹولے ننگے پر انہوں پتا کوئی نہیں 100 سال جے گزرے اللہ فرماندا ہے جیڑے ویلے بستی دوبارہ بن گئی 100 سالاں وچ شہر آباد ہو گیا 100 سالاں وچ اس ویلے میں کی کیتا ہے باسہو روح پھونکی ہے او دے اندر دوبارہ اٹھے اپنے آپ نو جھاڑ دے پیا جیڑے ویلے روح نکلی ہے سویر دا ٹائم ہے تے جیڑے ویلے اللہ واپس ولائی ہے دیگر دا ٹائم ہے اٹھے اللہ فرماندا ہے میرا سوہنا کم لابستا بولو کم لابستا کتنی دیر پیارے آکھن لگا اللہ لابستو یومن ایک دیار ایک تے جڑے ویلے سورج ال ویکھیا تو تے آکھن لگا آؤ بعض یوم یا ادھی دیار تے کتنی دیر پیارے ہے 100 سال بولو صوفی دی کتاب ہے کہ اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن قرآن مسئلہ دکھاڑ دا کہ نہیں صوفی ڈنڈی مار دے کیونکہ ٹکر بھی چلانا ہے اللہ مسئلہ کھول کے بیان کردہ ہے کیونکہ بندہ بھی بچانا ہے بندہ بچے گا تے بہشت والا بوا کھلے گا جے بچیا ہی نہیں ڈنڈ پٹیاں دے اندر گم ہو گیا ہے ظلمت دے اندھیریاں وچ پھس گیا ہے مولوی دے چکریوں دے وچ کھٹا گیا ہے اللہ دے قرآن والے پاسے نہیں آیا تے بہشت والا بوا بھی نہیں کھلیا اس واسطے اللہ فرماندا ہے آ میرا بندہ ایمان بنا قرآن نال قرآن تیرا ایمان بناوے تے عمل نکلے سالے تے میں 8 دروازے جنت دے کھول کے آکھاں جی آیا نو سبحان کام لابستا کنی دیر آکے لابستو یومن او بازا یوم ایک دیاریاں ادھی دیا اللہ فرماندا ہے اچھا ہون اساں دسیے نہیں سمجھے یار آج مٹھے مٹھے ہو اللہ فرماندا ہے اچھا ہون اسی دسیے دسو میرا سونا کیونکہ دسان اللہ تا تو ہوئے اللہ فرماندا ہے سونا پھر بلا بستا میں آتا آمن 100 سال ہو گئے میرا بندہ اساں تینو موت دتی رکھی ہے چل چھڈ تینو سمجھ نہیں آونی اے قدرت دیاں کھیڈاں نے آ تینو وکھاویے اپنی قدرت دے نظارے اللہ کیویں اللہ فرماندا ہے اٹھ میرا پیغمبر فانظر الی طعامک و شرابک او جویں پانی ٹنگیا ای او جویں ٹکر والا پونا ٹنگیا ای 100 سال بعد بھی ذرا ویکھتا سی تیرے ٹکر دا شیک بھی اساں مٹھا نہیں ہون دتا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ٹکر دا شیک بھی مٹھا او دی تازگی دے اندر بھی فرق تیرا پانی بھی باسی ہون پانی وچ بھی تت پونا نہیں آیا ٹھنڈا پانی تے تازہ ٹکر انجے ویکھ میری قدرت دے نظارے تے آ میں ہون تینوں دساں مرن تو بعد کیویں زندہ کراں گا میں ایتھے جے مسئلہ ایتھے کی ہے عقل والے ہیں واسطے نہ کنڈی کھلے گی کیویں اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر وانظر الی خمارکا کھوتا شریف کتھے اور نبی دا کھوتا شریف نہیں ہو سکتا بولو او مچھے ٹنڈیاں دا مچھاں دی سرکار دے ویڑے پاک ہو سکدے نے ہاں
مرشد دا ڈیرا پاک ہو سکتا ہے، پیغمبر دا کھوتا شریف نہیں ہو سکتا؟ آکھو کھوتا شریف۔ اللہ کیا میرا پیغمبر وانظر الہ مارے کا کتھے کھوتا، ٹکر تے لب گیا، پانی بھی تے کھوتا کتھے؟ جڑے ویلے ویکھن لگا تے تلاشن لگا تے کھوتا کوئی نہیں، چند ہڈیاں نے جیڑیاں چمکدیاں نے پئیاں، 100 سالاں وچ ہڈیاں بکھر گئیاں تے توجہ کریو، قرآن مسئلہ پیا سمجھاندا جے، اینو کہانی نہ سنیو۔ اور مردے کیویں زندے کرے گا قرآن او پیا دسدا ہے، جے پہلا ہی زندہ تے ہڈیاں کیوں بکھریاں کھوتے دیاں؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جے او پہلا ہی زندہ، جویں صوفی پیا کہندا زندہ زندہ سندا سندا، تے پھر کھوتے دیاں ہڈیاں بکھیرن دا مقصد کی ہے؟ پھر ہڈیاں پیغمبر دے سامنے جوڑن دا مقصد کی ہے؟ کوئی مقصد؟ اللہ فرماندا ہے لیتے 100 سال ہوئے کھوتا کوئی نہیں، ویکھ میرا پیغمبر میری قدرت میں کیویں جوڑاں گا۔ اللہ فرماندا ہے ویندا پیا الل عظام کیف ننشزھا، اٹھیاں ہڈیاں تے ٹکرے تے جوڑ تے من کے، اٹھیاں ہڈیاں چمکدیاں چمکدیاں آپس وچ رلن لگ پیاں، لت والی باں لے پاسے نہیں آئی تے باں والی لت والے پاسے نہیں گئی، پوچھڑ والی گردن والے پاسے نہیں آئی تے گردن دی ہڈی دم والے پاسے نہیں گئی، آپس وچ ننشزھا جفا مار کے جوڑ نال جوڑ پیا ملدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ڈھانچہ بنیا ثم نکسوہا لحما، اس ٹائم پھر جال پریا ہویا ہے اساں پٹھیاں دا، آندری دا، میدے دا، دی اوجڑی دا، سارا جال بنا کے اتے گوشت بوشت چاڑ کے اسے رنگ دی کھل بنا کے جڑے ویلے بن گئے فلما یتبین لہو، اس ویلے کھوتے ہینک ماری، اللہ دلے سجان لے، ہینک دی حد بھی سجان لے، اے دی آواز بھی، اللہ فرماندا ہے کھوتے دی آواز بھی پہچانو میرا پیغمبر، انج نہ ہووے کہ تیرے کھوتے دی آواز ہور ہووے تے جیڑا میں بنایا دی ہور ہووے، تے جڑے ویلے پوری تسلی ہو گئی اس ویلے پیغمبر سجدے ڈگ پیا تے کی آندا ہے، اس ویلے آندا ہے عالم عالم عالم، میں جاننا ربا میں جاننا ربا میں جاننا، کی جاننا ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرتاں والا تا تو سونے ربا، اللہ پردیاں دے پچھوں ویکھے تا تو ویکھے، سنے تا تو سنے، مردیاں نو زندہ کریں تا تو کریں، اور مردیاں نو سناویں تا تو سناویں، لیکن قانون تیرا سمجھ آ گیا، جیڑا مر گیا ہے اے دے اندر روح کوئی نہیں، روح دا مستقر ہو رے، جسم دا مستقر ہو رے، ایتھے گل سڑ گیا جسم تے روح تے اپنے ٹھکانے دے اتے وے، جنوں عالم برزخ کہندے، جنوں عالم کو گل سمجھ آئی جے کوئی نہ، تے قرآن دی گل سچی ہے کہ صوفی دی؟ سارے بولو، اس دی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔